السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال علمنی کلاما اقوله قال قل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین ولا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ قال فهؤلاء لربی فما لی قال قل اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، رواہ مسلم۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام۔ قیل للاوزاعی وهو احد رواة الحدیث كيف الاستغفار قال تقول استغفر اللہ، رواہ مسلم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مجھے کوئی ایسی بات سکھائیں، کلام سکھائیں جو میں زبان سے ادا کیا کروں، کہا کروں۔ آپ نے فرمایا تم اس طرح کہا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین ولا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ تو اس نے کہا کہ فہؤلاء ربی، یہ تو میرے رب کی ساری تعریف ہے، ساری اللہ کی کبریائی بڑائی اور اس کی توحید کا بیان ہے، فما لی، اس میں میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا پھر تم اپنے لیے یہ کہہ کر یہ الفاظ ادا کیا کرو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، یا اللہ میری بخشش فرما دے، میرے حال پر رحم فرما، مجھے ہدایت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو آپ 3 مرتبہ استغفار کرتے اور پھر کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اوزاعی رحمہ اللہ جو اس حدیث کے روات میں سے ایک راوی ہیں، ان سے سننے والے نے پوچھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے، یہ کیسے کرتے تھے، یعنی کیا الفاظ کہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی۔ اللہ رب العزت کے ذکر کے حوالے سے احادیث مبارکہ اس باب میں ذکر ہو رہی ہیں۔ تو پہلی حدیث مبارکہ میں آپ نے ایک دیہاتی کے پوچھنے پر انہیں کچھ کلمات سکھائے۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث مبارکہ بھی صحیح سند کے ساتھ نقل ہوئی ہے، اور ممکن ہے کہ یہ ایک سے زائد واقع ہوں، اور ممکن ہے کہ کسی ایک ہی واقعے میں ایک راوی نے جس حد تک سنا وہ نقل کیا اور دوسرے نے دوسری بات نقل کی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک سے زائد واقعات ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ہم زبان سے کیا کہیں، بالخصوص وہ لوگ جن کی عربی زبان مادری زبان نہیں اور بزرگی میں وہ کوئی لمبی چوڑی عبادات نوافل نہیں پڑھ سکتے، تو آسان عبادت ان کے لیے یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کا ذکر کریں، کہ بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے زبان کو حرکت میں لانا تو ممکن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بزرگوں کو عموماً یہ آسان اذکار سکھائے۔ آپ نے فرمایا تم یہ کہا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین ولا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ اب یہ ساری اللہ کی تعریفیں ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ کے لیے ہیں۔ پاک ہے اللہ کی ذات جو جہانوں کا رب ہے، اور نہ نیکی کرنے کی کوئی توفیق ہے، نہ برائی سے بچنے کی کوئی طاقت ہے سوائے اس کے جو اللہ زبردست غالب اور حکمت والا عطا فرمائے۔ تو یہ ساری بات سن کر دیہاتی نے کہا کہ میرے لیے پھر کیا ہے، مجھے بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ کہا کرو اللہم اغفر لی
ورحمنی واہدنی ورزقنی، یا اللہ میری بخشش فرما اور میرے حال پر رحم فرما دے، مجھے ہدایت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ دوسری حدیث مبارکہ جو اس سے ملتی جلتی ہے، اسی طرح دیہاتی نے آ کر آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں کیا کروں، کہا کروں؟ آپ نے فرمایا تم کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو وہ اٹھ کے گنتے گنتے چل پڑے، تھوڑا آگے جا کے رک گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مسکرائے، کہا اس کو کچھ یاد آ گیا۔ وہ واپس آیا، اس نے کہا کہ یہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ تو ساری اللہ کی تعریفیں ہیں، تو میرے لیے کیا ہے، میں کیا، مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا دیکھو دو بات یہ ہے، جب تم کہتے ہو سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ہر جملے کے بعد اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے صدقتا صدقتا صدقتا، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا۔ پھر تم کہا کرو اللہم اغفر لی، اللہ میری بخشش فرما دے، اللہ کی طرف سے اس کا بھی جواب آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے قد فعلت، اللہم ارحمنی قد فعلت، اللہم ارزقنی قد فعلت۔ بندہ کہتا ہے اللہ میری بخشش فرما دے، اللہ فرماتے تیرے کہنے سے پہلے میں کر چکا۔ وہ کہتا ہے میرے حال پر رحم فرما دے، اللہ فرماتے میں تیرے حال پر رحم فرما چکا۔ وہ کہتا ہے مجھے رزق دے دے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میں پہلے کر چکا۔ تو یہ کلمات بڑے عظیم کلمات ہیں، ان کو ادا کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث مبارکہ نماز کے بعد کے اذکار ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو نیکی کا کام کیا ہے، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اب استغفار کس بات کا؟ یہ تو الحمدللہ 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 ہونا چاہیے نا، یعنی اگر بندہ سوچے تو الحمدللہ ہونا چاہیے، یہ استغفار کس بات کا؟ تو استغفار اس بات کا ہے کہ یا اللہ ہم نے نماز تو پڑھی ہے لیکن ویسی نہیں پڑھی جیسے آپ کے پڑھنے کا، یا آپ کے سامنے جو ہے جو حاضری دینے کا حق ہے وہ تو نہیں ادا کی۔ تو اس لیے استغفار ہے سب سے پہلے کہ اللہ رب العزت ہماری کمی اور کوتاہی پھر بھی رہ گئی، اور پھر اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اب ہماری ایک عمومی بیماری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے مسنون چیز کے اندر اپنی مرضی گھسیڑنی ہوتی، تو عموماً ان دعاؤں کو بھی بالکل ہم نے عجیب کام کر لیا ہے۔ نماز کے بعد سلام پھیرتے ساتھ سب لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جب تک امام صاحب ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کریں اس وقت تک کوئی جاتا نہیں کہ جی ابھی تک جو ہے نا وہ نماز شاید مکمل نہیں ہوئی، اور پھر وہ بھی بغیر کسی اور چیز کے کہنے کے، اللہ کی تعریف بیان کرنے کے، کوئی دعا مانگنے سے پہلے کہتے ہیں آمین اللہم انت۔ بھائی یہ آمین کس چیز کی ہے؟ یہ آمین کس چیز کی ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے جہاں ثابت ہے وہاں آمین کہنی نہیں، اس سے چڑھنا، اور جہاں نہیں ثابت وہاں بلا وجہ کی آمین ہے۔ تو مسنون کام کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ جہاں آمین ثابت ہے وہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے فرمایا اذا قال الامام ولا الضالین قولوا آمین، جب نماز میں امام تلاوت کرتے ہوئے کہے ولا الضالین تو تم کہا کرو آمین۔ اس لیے آپ نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق ہو جائے اس کے پچھلے سارے اللہ گناہ معاف فرما دیتے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اس انداز میں آمین اللہ کے رسول ہمیں سکھاتے، ذرا اونچی کہہ کر طویل کہہ کے آمین، اور صحابہ کہتے ہیں ہم آمین کہتے مسجد جو نبوی ہے اس کی دیواریں جو ہے نا اس آمین کی گونج سے لرزتی تھی، یعنی اتنی اونچی آمین ہوتی تھی۔ اب یہ صحیح احادیث میں صحیح روایات میں ثابت ہے، ادھر کوئی نہیں کہنا سلام پھیرتے ساتھ آمین۔ بھئی یہاں کہاں اللہ کے رسول نے آج تک کوئی ایک روایت مل جائے جہاں اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھاتے ساتھ نماز کے بعد کہا آمین؟ اور پھر اب دعا جو ہے وہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، اور بھی بہت سارے الفاظ جوڑے ہوئے۔ اضافے بلا وجہ کے اپنی طرف سے مسنون چیز کے اندر نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول نے تمہیں دیا ہے وہ لو لو، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ تو جو دیا ہے وہ یہ ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اور اسی طرح دیگر احادیث میں ہمیں کچھ اور اذکار بھی پتہ چلتے ہیں، آگے آئیں گے بھی، رب اعینی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر یا 34 مرتبہ اللہ اکبر،
یا 33 مرتبہ یہ سب کہہ کے لا الہ الا اللہ پر اس کا 100 مکمل کرنا، یہ سارے صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور مسئلہ جو ہمارے یہاں ہے، نماز پڑھ لی، سلام پھیر لیا، اب اس کے بعد اذکار کوئی نہیں کرنا، فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھ کر دوڑ پڑنا ہے۔ کبھی کوئی ضروری بات ہے، کوئی بہت مسئلہ ہے، کوئی ٹرین چھوٹی جا رہی ہے تو بندہ یہ کر ہی سکتا ہے، لیکن اس سے وہ عادت بنا لینا یہ کوئی طریقہ کار نہیں۔ نماز کے بعد مسنون اذکار کریں اور اس کے بعد پھر محو گفتگو ہوں اور ساری باتیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا، جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو اپنی عادت بنا لے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی اور یہ بھی گفتگو کرنے سے پہلے، تو ایسے شخص کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی چیز حائل نہیں۔ اب مسئلہ ایک اور بھی ہے، کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں مسجد میں، وہ آپ کو بغیر گفتگو کے کوئی ذکر کرنے ہی نہیں دیتے۔ آپ سلام پھیریں، ان کو پتہ لگ گیا ہے، خاص طور پہ میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب ساتھ بیٹھے، سب سے پہلے جی سلام کر لیں، کہ مولوی صاحب کو سلام کرنا سب سے زیادہ اہم ہے، باقی سارے کام سجے کھبے رہے تھے۔ اب ہم نہ سلام کا جواب دیں تو بدتمیزی ہے، بد اخلاقی ہے، اور سلام کا جواب دیں تو پھر ساری فضیلتیں رکتی ہیں۔ نماز کے بعد جب بیٹھے ہیں خود بھی اذکار کریں، دوسروں کو بھی اذکار کرنے دیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی اذکار میں مصروف ہے، اپنے اور اللہ کے ساتھ کچھ گفت و شنید کر رہا ہے، ضرور آ کے بیچ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ کرنا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سارے مسئلے اسی ٹائم یاد آتے ہیں۔ میں چونکہ یہ سارا کچھ بھگتتا ہوں نا، تو کبھی کبھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ یہ اس میں تربیت ہو جائے۔ آج آپ یہاں ہیں، کل کہیں اور ہوں گے۔ اللہ زندگیوں میں جہاں بھی جائیں، جو بھی کوئی بیٹھا ہے ذکر اذکار کر رہا ہے، اس کو ذکر اذکار سے فارغ ہونے۔ سلف صالحین کے متعلق آتا ہے، بسا اوقات وہ بیٹھ کر اذکار کرتے 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 دن چڑھ آتا، ان کے طلبہ بیٹھے رہتے اور سوال نہیں پوچھتے تھے جب تک کہ وہ اذکار سے فارغ نہ ہو جائے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، دن چڑھ گیا وہ ذکر کر رہے تھے، ابن قیم بیٹھے دیکھتے رہے، انتظار کرتے رہے۔ بہت دن چڑھ کے جب ابن تیمیہ وہاں سے اٹھے نوافل وغیرہ پڑھ کے، تو انہوں نے کہا استاد جی اتنا لمبا اذکار؟ انہوں نے کہا یہ تو ابھی صرف ناشتہ ہے، یہ تو ابھی صرف ناشتہ ہے، اگلی بات تو پورے دن کی چلتی رہے گی۔ تو اس لیے اس بات طرف توجہ کریں۔ نماز اور نماز کی جگہ پر جب تک بندہ بیٹھا ہے، گویا کہ وہ نماز میں ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ذہن میں رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو بندہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے وہ نماز میں ہی ہے۔ فرشتے اس وقت تک اس کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں جاتا یا وہاں پر بیٹھے بیٹھے اس کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا۔ جب تک وہ باوضو ہے اور اپنی جگہ پر ہی بیٹھا ہے، اللہ کے نزدیک وہ عبادت میں ہی ہے۔ اس لیے ایک نماز کے لیے آتے ہوئے آپ نے بھاگ کے آنے سے منع فرمایا کہ وہ بھی عبادت ہے، چل کے آنا، اور اس میں بھی سکینت کے ساتھ آنا چاہیے۔ پھر جب نماز کے لیے آ گئے ہیں، نماز پڑھیں، نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ کریں، اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے اپنے روٹین کے جو معاملات ہیں وہ ضرور کریں، اس سے کوئی ممانعت نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔